اس کے بعض دفعات کے حوالے سے اور اس کی بنیاد پر ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی فرق احکام میں، قوانین میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت کی مساوات کے نام سے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کو عورت پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور مرد اور عورت کے قوانین، احکام اور طرز عمل میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں جہاں فرق ہے، ہمارے احکام میں تو فرق ہے، شریعت کے احکام میں فرق ہے، 2-4 مسئلوں میں نہیں، 15-20 مسئلوں میں فرق ہے۔ مرد کے لیے حکم اور ہے، عورت کے لیے حکم اور ہے۔ کہتے یہ صنفی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر امتیازی قوانین ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ آج کی NGOs، آپ کی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، آپ سے مسلسل مطالبات کرتی رہتی ہیں اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں، گول مول کرتے بھی رہتے ہیں ہم، کہ مرد اور عورت کے احکام میں جہاں کہیں فرق ہے اس فرق کو ختم کیا جائے اور وہ قوانین جو فرق کرتے ہیں ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ اس کا ایک دائرہ تو خاندانی نظام ہے، وہ کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں۔ نتیجہ بعد بحث کروں گا اس برابر کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے، لیکن قرآن پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ہمارے یہاں گھر کا سربراہ مرد کہلاتا ہے اور مرد کو گھر کے اندر حکومت، گھر کے اوپر حکومت کس کی ہے؟ گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے۔ عورت گھر کی فرد ہے، لیکن تھوڑی سی بات ہم بھی ذرا سختی کر دیتے ہیں۔ نبی کریم کی مشہور روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ گھر پر حکمرانی مرد کی ہے، گھر میں حکمرانی عورت کی ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا۔ مرد راعی، حاکم، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں ساری ذمہ دار۔ راعی کا معنی ہم حاکم کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ حاکم کہتے ہیں مرد کو۔ اسی حدیث میں حضور نے یہ فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اپنے خاوند کے گھر کے اندر راعیہ کون ہے؟ عورت ہے، اور ہوتی بھی عورت ہی ہے۔ پریکٹیکل بھی یہی ہوتا ہے، گھر کے اندر کا نظام کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ عورت کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو مطلق نفی بھی ٹھیک نہیں، میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر داخلہ ہے۔ گھر کا وزیر اعظم کون ہے؟ مرد، اور وزیر داخلہ کون ہے؟ عورت۔ اس کی سادہ تعبیر کیا کرتا ہوں، اندر کی حکومت اس کی ہے۔ یہ جو مرد حاکم ہے، کیوں؟ قرآن پاک نے 2 وجہ بیان کی ہیں۔ میں آپ سے یہ مغرب کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ترکی بیچارہ اب ہر سیدھی لائن پہ لگ گیا۔ ترکی نے 5 صدی گزاری ہے یورپی یونین کا ممبر بننے کے لیے۔ یورپی یونین شرطیں لگاتی رہی ہے، شرطیں لگاتی رہی ہے، یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری کرو، یہ شرط پوری کرو۔ ان میں سے ایک شرط جو ریکارڈ پر ہے، ابھی 20 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس پہ اس وقت بھی کالم لکھا تھا، یورپی یونین نے شرط لگائی کہ تمہارے جو ترکی کے قوانین میں گھر کا سربراہ مرد کو لکھا جاتا ہے، یہ مرد اور عورت کی مساوات کے خلاف ہے، اس قانون کو تبدیل کرو، دونوں برابر کے حاکم ہیں۔ اور ترکی کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر کے یہ حیثیت ختم کی تھی۔ یہ 18-20 سال پہلے کی بات ہے، ریکارڈ پر ہے۔ یورپی یونین نے شرط لگائی تھی کہ تمہارے قوانین میں مرد کو گھر کا سربراہ لکھا جاتا ہے، یہ عورت کی مساوات کے خلاف ہے، اور ترکی کی پارلیمنٹ نے اس وقت باقاعدہ اسمبلی میں قرارداد منظور کی تھی کہ ہم اس شک کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اب مرد اور عورت دونوں برابر ہوں گے، خاندانی نظام میں برابر کہلائیں گے۔
یہ میں ان کے موقف یہ کہ یہاں تک ہے. قرآن پاک نے 2 وجہ بیان کی ہے. صاف سی بات کی ہے قرآن. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر حاکم ہیں. ایک وجہ یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے. بہت سے معاملات میں مرد کو برتری حاصل ہے. تمام تر مغرب کی کوششوں کے باوجود آج بھی مرد کو بہت سے معاملات میں برتری حاصل ہے. میں نے ایک دن پوچھا کہ امریکن سے یار کتنی کمانڈر ان چیف تمہاری عورتیں گزری ہیں؟ ایک عورت نے صدر بننے کی کوشش کی تھی تو نہیں بننے دی، تو برابری تو تمہارے یہاں بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس کا کام نہیں ہے. امریکہ سب سے بڑا دعوے دار ہے نا مساوات کا. آج بھی میرا سوال ہے امریکہ سے، کتنی کمانڈر ان چیف عورتیں گزری ہیں؟ مساوات کا تقاضا جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہو نا، پھر ایک کمانڈر ان چیف مرد ہو، اس کے بعد عورت ہو، پھر مرد ہو، پھر عورت ہو. آج تک ایک بھی نہیں آئی. اس لیے کہ عورت کا کام نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کی جس میں نے سوال اور عرض کر دوں گا پھر بات سمجھ آئے گی. اللہ پاک نے فرق رکھا ہے. کچھ کام مرد میں رکھے عورت میں نہیں رکھے، کچھ کام عورت میں رکھے مرد میں نہیں رکھے. میں نے ایک مغربی دانش سے حل کیا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مرد اور عورت کے احکام میں فرق ہونا چاہیے. میں نے کہا مرد اور عورت میں فرق ہے. مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ 3 حوالوں سے. جسمانی ساخت ہے کہ دونوں کی، جتنا مرد مضبوط ہوتا ہے عورت بھی اتنی ہوتی ہے. جسمانی ساخت مرد اور عورت کی ایک ہے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ نیچرل ڈیوٹیز، فطری فرائض، بچہ عورت نے پیدا کرنا، مرد نے نہیں کرنا. فطری نیچرل بات ہے. اس کی ڈیوٹی وہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ. کبھی کسی مرد نے بچہ جانا ہے؟ ویسے مغربی سائنسدان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مرد کے پیٹ سے بچہ پیدا کیا جائے. نہیں ہوگا. وہ اس سے کرنا ہے اس سے کرنا. اور سائیکالوجی ہے کہ دونوں کی. میں نے کہا سادہ سا سوال ہے. تم یہ سوال کر رہے ہو کہ مرد اور عورت کے احکام میں قوانین میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب اس کی جسمانی ساخت مختلف ہے، نیچرل ڈیوٹیز مختلف ہیں اور سائیکالوجی مختلف ہے تو فرق کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سوال یہ نہیں کہ کیوں ہونا چاہیے، سوال یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اس پر 2 لطیفے بھی عرض کروں گا. لطیفے بڑے اوپر چلتے ہیں. امریکہ میں سپریم کورٹ پہ آج کو 10 سال پہلے ایک ریٹ چلی. جب مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے مرد مذکر کا صیغہ کیوں بولتے ہیں، مؤنث کا کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کے لیے کون سا صیغہ بولتے ہیں؟ اللہ کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے؟ کہتا ہے. انگریزی میں بھی اور اس کے لیے اللہ کے لیے کون سا صیغہ بولتے ہیں؟ مذکر کا. مؤنث کا کیوں نہیں بولتے؟ تو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے، فیصلہ نہیں دیا، ریمارکس دیے. کوئی حرج نہیں، کبھی بولتا ہے کبھی بولتی ہے. یہ میں امریکن سپریم کورٹ کی لیول کی بات کر رہا ہوں. اس پہ چلتی رہی. تو جب اللہ برابر ہے مرد اور عورت، اللہ اس کو بولنا بھی چاہیے. اللہ بولتا ہے بھی ہونا چاہیے، اللہ بولتی ہے بھی ہونا چاہیے. میں نے ایک لطیفہ لکھا تھا. میرا کوئی پشاور کا دوست ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پشاور آ جاؤ. اما عائشہ کہتا ہے رسول اللہ فرماتی ہے. کیوں اما عائشہ کہتا ہے رسول اللہ فرماتی ہے. یہ لطیفہ تھا. خیر میں نے ان سے سوال کیا کہ جب جسمانی ساخت مختلف ہے، نیچرل ڈیوٹیز مختلف ہیں، اس پر بھی ایک لطیفہ. چائنا میں ایک کیس چلا، سپریم کورٹ تک گیا.
اب عورت سے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ہر ملک میں عورت کو تنخواہ سمیت چھٹیاں ملتی ہیں، اس کو زچگی کی چھٹیاں کہتے ہیں۔ سرکاری ملازم ہے اگر تو اس کو بچے کی ولادت کا اپنے اپنے ملک کا ماحول کے مطابق کہیں 10 چھٹیاں کہیں 20 چھٹیاں ملتی ہیں، اس کا حق سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تنخواہ سمیت اتنی چھٹیاں بچے کی ولادت سے پہلے اور بعد چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عورت نے چھٹیاں لی، خامند نے ریٹ دائر کر دی کہ جب عورت اور مرد مساوات ہے تو مجھے بھی 20 چھٹیاں دو وغیرہ کیس چلتا رہا، بھائی اس کو چھٹیاں دی مجھے بھی چھٹیاں دو، برابری تبھی ہوگی نا۔ اس کو تم چھٹیاں دے رہے ہو، تنخواہ سمیت دے رہے ہو، مجھے تم نے چھٹی نہیں دی، کیوں؟ یہ کیس یہ چلتے رہتے لطیفے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی جب بنیادی طور پر 3 فرق سامنے نظر آتے ہیں، تم ان فرقوں کو تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ نیچرل فرق ہیں۔ ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کا ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ فضیلت، وہ فضیلت آخرت کی مرد عورت کی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے مرد پر، یا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہے اس کی ڈیوٹیز میں، اس میں اللہ پاک نے اس کی تقسیم کار میں فرق رکھا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے۔ دوسری وجہ بما انفقوا من اموالہم، گھر کا خرچہ کون کرتا ہے؟ گھر کا خرچہ کون کرتا ہے؟ امریکہ میں عورت کرتی ہے، برطانیہ میں گھر کا خرچہ عورت کرتی ہے، حصہ ڈالتی ہوگی، لیکن گھر کا خرچہ مین خرچہ کس پر ہے؟ تو یہ خرچہ وہ کرے گا، وہ کبھی یہ چلائے گی، کیوں؟ وجہ سادہ سی بات، قرآن نے سادہ سے فرق بیان کیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ فضیلت کا معنی کیا ہے؟ فرق دیا ہے۔ بہت سے کام مرد کرتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، بہت سے کام عورت کرتی ہے، مرد نہیں کر سکتا، جو مرضی کرے نہیں کر سکتا، عورت والا کام نہیں کر سکتا۔ اور جسمانی ڈیوٹیز الگ ہے اور سائیکالوجی الگ ہے۔ مرد کی نفسیات اور ہیں، عورت دیکھیں دونوں جا رہے ہیں۔ میں ایک ساتھ ایسی بات کرتا ہوں، میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی حملہ آور ہو تو آگے عورت بڑھے گی کہ مرد بڑھے گا؟ نیچرل پوزیشن کیا ہے؟ پیچھے کون چھپے گا؟ فطری فرق ہے یار، اس کی نفسیات الگ ہیں، اس کی جیسی ڈیوٹیز الگ ہیں، اس کا جسمانی ساخت الگ ہے، فرق کیوں نہیں ہوگا؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ برطانیہ میں برمنگھم بڑا شہر ہے، وہاں کا ایک ماحول یہ بھی ہے کہ مرد بھی ملازمت کرتا ہے، عورت بھی ملازمت کرتی ہے۔ مرد نے اپنے دفتر میں جانا ہے، عورت نے اپنے دفتر میں جانا، صبح 8 بجے سب نے چلے جانا ہے۔ چھوٹے بچوں کا کیا بنتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے وہاں یہ جو پریپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے، بچوں کو سنبھالنے والے ادارے، نرسری اور یہ جو ہمارے یہاں بھی ہیں، ان کے ہاں ضرورتاً ہے، ہمارے ہاں شوقیہ ہے۔ ان کے ہاں ضرورتاً ہے کہ مرد نے بھی ڈیوٹی پہ چلے جانا ہے، 4 سے 8 تک ڈیوٹی پر ہونا ہے، 2 تک یا 4 تک سنبھالنے کے لیے کیا بنے ہوئے ہیں؟ ادارے بنے، نرسری کہہ لیں، پرب کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہاں ہے ضرورتاً۔ اور ہمارے بھی بن گئے شوقیہ، ہم شوقیہ رکھتے ہیں، بیوی گھر میں آرام سے ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، بچے وہاں پہ، کیوں جی؟ وجہ، اور اس کی نفسیاتی نقصانات سامنے آ رہے ہیں کہ بچوں کو گھر میں ماں باپ کے ساتھ وقت پہلے بھی کم ملتا تھا، اب بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، آپس میں تعلق نہیں رہا۔ اب نفسیاتی تجزیے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا کم وقت ملتا ہے اتنا ہی اس پہ کمی ہوتی ہے، بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ ہم 4 سال کے بچے کو پرب میں بھیج دیتے تو ماں کے ساتھ کتنا وقت گزارے گا اور باپ کے ساتھ کتنا گزارے گا، خیر یہ بات الگ ہے، لیکن وہ ضرورتاً ہمارے یہاں شوقیہ کو وہ کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا، یہ بھی ہماری بیماری ہے۔
وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا ہمارے یہاں، ہم یہ تجربے کرتے رہتے ہیں کہ وہ کرتے ہم نے بھی کرنا ہے۔ ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہم نے گھڑیاں آگے کر دی تھی، 1 سال کی تھی کہ وہ کرتے ہیں۔ وہ ظالموں کی ضرورت ہے۔ برطانیہ میں دن کی اور رات میں سال میں 8 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، ہمارے 4 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ صبح سورج نکلنے میں 5 ادھر حد ہے، 7 ادھر حد ہے۔ شام کو سورج ڈوبنے میں 7 اور 5 2 گھنٹے، صبح 2 گھنٹے، 4 گھنٹے فرق پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں سردیوں گرمیوں میں دن اور رات میں کتنا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا۔ ان کے ہاں یہ فرق 8 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ میں خود بہت دفعہ رہا ہوں وہاں۔ اب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ گھڑیوں کو آگے پیچھے کریں تاکہ وہ دفتروں کی اور دفتر سے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آرڈر جاری ہو گیا جی اب گھڑیاں پیچھے آگے کر دیے جی۔ میں نے کہا خدا کے بندو، ہر کام جو وہ کرتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ اگلے صاحب نے وہ غلطی ہو گئی تھی جی، وہ نہیں، ہمیں اس کا فائدہ کون نہیں ہوا۔ پہلی بات مان لو یار، ایک دفعہ ہم نے سرکاری طور پر گھڑیاں آگے کر کے اگلے سال معذرت کر کے واپس کیا تھا آرڈر، یاد ہے آپ کو؟ کیوں؟ وہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تَتَّبِعُونَ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم اپنے سے پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، قدم پر قدم رکھو گے۔ یہ ہو رہا خیر۔ تو میں اصولی بات یاد کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا کہ گھر میں سربراہی کس کی ہے؟ مرد کی۔ کیوں ہے؟ 2 وجہ بیان کی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے بعض اور بعض میں فرق رکھا ہے، اس فرق کا تقاضا یہ ہے۔ اذهب بما انفقوا من اموالهم، خرچہ وہ دیتا ہے تو سینیرٹی بھی اس کی ہوگی۔ ایک دفعہ مکالمہ ہو رہا تھا، میں نے کہا یار بات سنو، چلو چھوڑو قرآن پاک ایک طرف رکھ دو یار، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ویسے تو کفر ہے یہ جملہ کہنا، لیکن میں نے کہا قرآن پاک ایک طرف رکھ دو یار۔ گھر میں 3 فریق ہیں، مرد، میاں، بیوی، بچے۔ گھر کے 3 گروپ فریق ہیں نا، ان 3 میں کسی ایک کو تو سیلری دو گے نا، کہ تینوں کو برابر کا حق مانو گے۔ کسی فیکٹری میں برابر کے 2 مینیجر ہوئے ہیں اور 2 برابر کے اختیارات 2 مینیجر اور فیکٹری چلتی ہے؟ کسی فرم میں، کسی ادارے میں برابر کے اختیارات کے 2 چیئرمین ہوں تو فیکٹری چلتی ہے؟ ایک کو کرو گے یار۔ یہ تو فطری بات ہے کہ تم نے 3 میں سے ایک کو سینئر کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نا؟ گھر کے افراد جب چلو بہن بھائی کم از کم 3 فریق تو ہیں گھر میں، فیملی میں 3 فریق تو ہیں، میاں ہے، بیوی ہے اور بچے ہیں۔ ان 3 میں سے ایک کو سینئر بنانا ہے آپ نے۔ میں نے کہا سب باتیں چھوڑو، ان تینوں کی صلاحیتیں، ان دونوں کی نفسیات، ان تینوں کی جو استعدادات وغیرہ سب کو سامنے رکھ کر تم کسی کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ میں نے کہا تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، تینوں میں سے ایک کو سینئر بنانا، کس کو بناؤ گے؟ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ 3 تو ہے نا، نظر آتے ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ ان 3 میں سے کسی ایک کو آپ نے سینئر بھی بنانا ہے، ورنہ نظام نہیں چلے گا۔ تینوں برابر کے اختیارات ہو گئے، نظام چلے گا؟ ان میں سے 3 میں سے ایک کو سینئر بنانا ہے، بناؤ۔ کس کو بناتے ہو؟ تو مرد کو ہی بنائیں گے۔ میں نے کہا قرآن یہی کہتا ہے یار ان 3 میں سے کسی کو سینیرٹی دینی ہے تو کس کو دو گے؟ قرآن پاک نے یہ درجہ ہی کہا، للرجال علیہن درجہ، عورتوں کی نفی نہیں کی، سینیرٹی بیان کی ہے۔ وللرجال علیہن، قرآن پاک پڑھ لو یار یہ حکمرانی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بے بس ہے۔ للرجال علیہن درجہ، سینئر یہ مرد کا درجہ، اس کی وجہ بیان کی ہے کہ مرد سینئر ہے، گھر کے نظام کو کنٹرول
اتھارٹی مرد ہوگا، اس کے بغیر نظام چلتا نہیں ہے۔ تو خیر ایک تحفظ ہماری یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت میں جو فرق کے قوانین ہیں وہ کیا کر دو، ختم کر دو، اور عنوان کیا ہوتا ہے، جنسی امتیاز کے قوانین ختم کر دیے جائیں۔ مرد اور عورت کے امتیاز پر جو قوانین ہیں وہ کیا کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ یہ مطالبہ آج کی لاہور کے این جی اوز بھی مطالبہ کرتی ہیں، پشاور کی بھی یہی کرتی ہیں۔ این جی اوز کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوتا ہے، پچھلے درس میں عرض کیا تھا، مذہبی امتیاز کے قوانین ختم کر دیے جائیں۔ اس دفعہ میں نے کس مطالبے میں بات کی ہے، جنسی امتیاز کے قوانین ختم کر دیے جائیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان قانون، حکم، رویے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں مساوی ہیں۔ آگے امتیازات ہیں کیا، اگر ایک دو درسوں میں وہ امتیازات عرض کروں گا کہ وہ جس پر ایک یہ ڈسکس کرتے ہیں، مطالبہ ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ گول بول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل ذنب، نستغفرک ربنا من کل ذنب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔